والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ ورسولہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو علی کل شیء علیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز ناظرین، بھائیوں بہنوں بزرگوں، السلام علیکم۔ سلسلہ قرآن ترجمہ تفسیر کے حوالے سے اپنی پچھلی ویڈیو میں ہم نے سورہ بقرہ کی آیت 144 کا ترجمہ اور تفسیر پڑھا تھا۔ اب ہم اس سے آگے پڑھتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل فرماتے ہیں وَلَا إِنْ آتَيْتَ، اور اگر آپ لائیں الذین، ان لوگوں کو جنہیں اوت الکتاب، کتاب دی گئی، بکلی آیاتن، تمام نشانیاں، ما تابعو، نہیں وہ اتباع کریں گے، قبلتک، آپ کے قبلے کی۔ یعنی کہ اگر آپ، یعنی کہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے، یہود و نصارہ کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ ان کے پاس اگر کتاب بھی لائیں اور تمام نشانیاں بھی لے جائیں تو وہ آپ کے قبلے کو تو نہیں مانیں گے نا۔ وما انتا، اور نہیں انتا آپ، بتابعین، اتباع کریں گے، قبلاتہم، ان کے قبلے کی۔ وما بعضہم، اور نہیں ان میں سے کوئی، بتابعین، اتباع کرے گا، قبلتا، قبلے کی، بعضین، یعنی کہ وہ ایک دوسرے کی قبلے کی اتباع بھی نہیں کریں گے۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، آہم، ان کی خواہشات کی، من بعدی، اس کے بعد، ما جاءکا، کہ آپ کے پاس آ گئی یا آپ کے پاس پہنچ چکی یا آپ کے پاس پہنچ چکا، من العلم، علم میں سے، انکا، یعنی کہ اگر آپ نے ان کی چیز کی اتباع کی جبکہ آپ کے پاس علم آ چکا، انکا، بے شک آپ، اذن، اب، لا من الظالمین، اب آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے، بے انصاف ہو جائیں گے، یعنی کہ بے انصافی کریں گے۔ اچھا، اس میں جو بات سمجھنے کی ہے نا وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سلسلہ کیا تھا یہود و نصارہ کا، کہ دیکھیں جیسے اگر آج ہم ایک بات کو اگر ہم تھوڑا سا آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں، جیسا کہ آج کے دور میں ہے کہ ہم فور ایگزامپل کہ ہم کافر کو کافر تو کہتے ہیں، ہم عیسائی کو عیسائی تو کہتے ہیں، یہودی کو یہودی تو کہتے ہیں، لیکن ایک پیج پہ تو ہم بھی نہیں کھڑے۔ جتنے بھی فرقات ہیں ہمارے یہاں، کون سا ایک پیج پہ کھڑا ہے؟ آج اگر ہم کہیں کہ ہم سب ایک ہیں، ہم یونائٹی کے ساتھ ہیں، یونٹی ہے ہم میں، تو کیا ہم ایک ہیں؟ نہیں، ہم ایک نہیں ہیں۔ ہم خود کو مسلمان اور اگلے کو کافر سمجھتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس طرح ہی ہے۔ تو یہی معاملہ جو تھا وہ اس وقت تھا، کیا تھا کہ جب یہ چونکہ سورہ بقرہ کی آیت 145، جس میں اس سے پہلے آیتوں میں قبلہ جو چینج ہوا اس کے حوالے سے، تو کہ جیسے ہی قبلہ چینج ہوا تو اب کیا ہوا کہ جو ساتھ تھے بھی وہ کھڑ پڑے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ تو سمجھتے ہیں، اللہ نے لانا تو اپنے قبلے کی طرف ہی تھا، کسی یعنی کہ آپ کہہ لیں کہ کسی مصلیت کے تحت اللہ عز و جل نے کچھ عرصے بیت المقدس کو قبلہ بنائے رکھا، ٹھیک ہے، اللہ کی مرضی۔ تو کیا ہوا کہ ان میں سے جو آئے ہوئے تھے، کچھ ساتھ تھے جو تھے وہ اکھڑ پڑے، انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی، ہمیں اپنے قبلے سے ہٹا دیا ہے جس پہ ہم شروع سے تھے، یہ کیا بات کر دی؟ ٹھیک ہے، سمجھ آئی، تمہیں نبی مان لیا، ہر چیز ہوگی، یہ نہیں ہم مان سکتے کہ تم نے ہمیں ہمارے قبلے سے ہٹا دیا، ایسا بھلا کوئی ہوتا ہے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو، ایک تو تم دونوں اس وقت تو ایک بنے ہوئے ہو، اور ایک بن کے یہود و نصارہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے قبلے کو، ہم آپ کے قبلے کو نہیں مانتے، جبکہ آپ جتنی مرضی نشانیاں لیں، کتاب بھی ہے، اہل کتاب، جب تک تم اہل کتاب ہو۔ پھر مزے کی بات ہے کہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے۔
بھائی ایٹ لیسٹ تم ایک پیج پہ ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ معاذ اللہ اگینسٹ ہو، تو خود تو دونوں ایک چیز پہ عمل کرو، لیکن خود بھی نہیں کرتے. کیوں؟ جب یروشلم کی طرف بڑھتے ہیں تو یہود کیا کرتے ہیں، وہ جو یروشلم یعنی بیت المقدس کا جو مغربی گوشہ وہ ہیکل سلمانی کی طرف اس کو اختیار کرتے ہیں، وہاں عبادت کرتے ہیں. اب جو نصارہ ہیں، جو کہ کرسچن ہیں، ان کا ماننا یہ ہے کہ جو مشرقی گوشہ ہے، یہاں حضرت مریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ آیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے، یہ بیت المقدس کا جو ہے حصہ جو ہے، ہم تو یہاں عبادت کریں گے، یہ ہے ہمارا قبلہ، ہم تو اس کی طرف رخ کریں گے. یعنی کہ انہوں نے مغربی گوشے کی طرف رخ کیا، انہوں نے مشرقی گوشے کی طرف رخ کیا. تو بتانے کا مقصد یہ تھا، مثال دینے کا مقصد یہ تھا، یہ بتانے کا، اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھئی تم دونوں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ مخاطب ہو رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان کو، یہ اہل کتاب ہیں یا تمام نشانیاں بھی ان کے پاس آ گئی ہیں، پھر بھی آپ کے قبلے پہ نہیں آئیں گے. کیوں؟ اور مزے کی بات ہے کہ یہ ایک دوسرے کے قبلے کو مانیں گے، آپ بھی ان کے قبلے کو نہیں مانیں گے. ہم نے تو ماننا ہی نہیں ہے نا کہ وہ غلط ہیں. تو ان کا آپس میں بھی وہ ایک دوسرے کے قبلے کو نہیں مانتے تھے. تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اسی طرح کا سیم پروسیجر اس ٹائم ہمارے معاشرے میں بھی ہے. اور کیونکہ دیکھیں، قرآن تا قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب ہے. تو یہ نہیں ہے کہ جو معاملات پہلے ہوئے یا اس ٹائم کے عرب کے ساتھ جو معاملات ہوئے وہی معاملات ہوں گے. یہ معاملات ہمارے ساتھ بھی آج ہو رہے ہیں. تمام تر باتیں سیم ایز اٹ از ہیں. کہ آپ دیکھ لیں کہ ایک پیج پہ جب کھڑا ہونے کا کہیں گے تو شاید کسی ایک کے خلاف تو کھڑے ہو جائیں، لیکن جب کہیں گے کہ ہاں آؤ صرف قرآن اور حدیث کی طرف چھوڑ دو سارا کچھ، تو ایک پیج پہ کھڑا ہو جو اللہ اور اس کے رسول کی کتاب کی طرف، تو آئیں بائیں شائیں شروع ہو جائے گی. تو خیر یہ تو ایک مثال تھی. تو امید کرتا ہوں آپ کو بات اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم اگلی آیت کو پڑھیں گے. اللہ عز و جل آپ سب کو دین میں استقامت دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.